بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے انسان کی نصیحت کے لیے کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر جو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آیت کا ترجمہ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رکھو یا شائستہ طور پر رخصت کر دو، اور صرف ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے انہیں روکے نہ رکھو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اور تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تفسیر۔ گزشتہ آیات کے بعد اس آیت میں اسلام طلاق کے بارے میں وضع کردہ حد بندیوں کو بیان فرما رہا ہے تاکہ حقوق اور عورت کے احترام سے چشم پوشی نہ کی جا سکے۔ آیت کہتی ہے کہ جب تک عدت کی مدت ختم نہ ہو، اگرچہ اس کا آخری دن باقی ہو، مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی سے صلح کر لے اور دونوں خلوص اور محبت سے زندگی بسر کرنے لگیں، لیکن توجہ رہے کہ رجوع یا علیحدگی ہر صورت میں احسان اور نیکی ملحوظ خاطر رہے، اور جذبہ انتقام سے یہ کام انجام نہیں پانا چاہیے۔ یعنی رجوع صدق و صفا اور خلوص و محبت کی بنا پر ہو، چونکہ زمانہ جاہلیت میں طلاق اور رجوع کو انتقام لینے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، لہٰذا آیت قطعی لہجے میں کہتی ہے کہ عورت کو آزار اور تعدی کے مقصد سے زوجیت کی قید میں نہ رکھا جائے، کیونکہ ایسا کرنا اسی پر نہیں بلکہ خود تمہارے نفس پر بھی ظلم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بیوی پر ظلم کرنا کس طرح اپنے نفس پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی وجوہ یہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، حق کشی کی بنیاد پر کیے جانے والے رجوع میں کوئی سکون اور آرام میسر نہیں آ سکتا۔ نمبر 2، قرآن کی نگاہ میں مرد اور عورت نظام خلقت میں ایک پیکر کے 2 جز ہیں، اس بنا پر عورت پر ظلم کرنا اپنے ہی حقوق پامال کرنے کے مترادف ہے۔ نمبر 3، جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے دراصل وہ خدا کے عذاب کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اور حقیقت میں اس طرح وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ آیات کے آخر میں عورت کے حقوق کی حفاظت کے لیے احکام الہی سے غلط فائدہ اٹھانے والوں کی گرفت کی گئی ہے، اور ایسے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ خدا سے ڈرو اور جان لو کہ وہ تمہارے کاموں اور اس جہان کے تمام اسرار سے آگاہ ہے۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات۔
اس میں بیان ہونے والا اہم نقطہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ستانے کی خاطر رجوع کرنا، طلاق دیے بغیر رکھنا آیات خداوندی سے مذاق اور ظلم ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ظلم اور تعدی سے دور رکھے، اور تمام اسلامی قانون جو ہماری بہتری کے لیے پروردگار عالم نے وضع فرمائے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔